اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارے حق بہت زیادہ ہو۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ امام علی۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ حساب رکھا کرے۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگ سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ امام زین العابدین نے فرمایا آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرو۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چھید دیتے ہیں اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتے نبھانا اور ان سے جڑے رہنے کی ترکیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کر دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جس نے رب کے لیے جینا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تقوی کو لازم کر لیا تو اللہ سے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ یاد رکھیں کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتا ہے وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔
اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو پھر ملاقاتیں جنازوں میں ہوا کرتے ہیں۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعاؤں کا رشتہ کیسے نبھاتا؟